کو اسلام آباد لے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما ارشاد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ قائدین کے شامل تھے تو مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا ڈیمانڈ میں نے اپنے رب سے کرنا ہے، لیکن میری 1-2-3 سفارشات ہیں۔ ان باتوں پہ آپ لوگ عمل کریں، اور مجھے ہی پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، مجھے عمران خان کے پاس لے جائے، میں ان کو کہوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے کون سے مطالبات ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ ہر ممبر اسمبلی میں لیجسلیشن کے لیے جاتا ہے، لیجسلیشن کے لیے جاتا ہے، اور یہ ایک بوجھ ہوتا ہے عوام کا، تو لہٰذا آپ لوگ لیجسلیشن کے لیے گئے ہو تو لچک کا مظاہرہ کرو۔ یہ جو آپ لوگ گالی گلوچ، ڈاکو ڈکیت، یہ وہ لٹر پٹر، ان سے پرہیز کرو، اور اگر اپوزیشن کچھ کہے بھی برداشت سیکھو۔ اور ایک بات میں نے ان کو اور کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو آپ لوگ ہر جگہ، ہر جلسے، ہر احتجاج، ہر پروگرام کے آغاز اور اس کے اینڈ پہ جو اس کا نام لیتے ہو، خدا یہ کام نہیں کرو، یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ میرے الفاظ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہماری گیدری تھی، سی ایم صاحب بھی آیا تھا، اسپیکر صاحب بھی تھا، پرویز خٹک صاحب، سارے قائدین تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ لیجسلیشن کرو، یہ بلا وجہ الزام تراشیاں یہ وہ، ان سے دور رہو۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر اس طرح نہیں ہوا، میں نے کہا میں خاموشی اختیار کروں گا، کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر گالی گلوچ، خواہ کسی ادارے کے بارے میں، کسی سیاسی پارٹی میں، اور وہ کوئی بھی ہو، میں اس پارٹ کا ایسا کبھی نہیں بنوں گا۔ اور آج سے 4-5 مہینے پہلے میں نے 2-3 پریس کانفرنس کیے تھے، اور یہ جو آج ہو گیا، یہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ ایک شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ بار بار اسی طرف جا رہے تھے، تو ایک تو مجھے 9 مئی کے اس واقعے پہ انتہائی افسوس ہے، میں انتہائی افسوس کے ساتھ اس میں ایک بات یہ ہے کہ کرنل شیر خان جس نے اس قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے قربانی دی تھی، وہ جس میرے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو آج ان کا بھی مجھ پہ حق ہے، وہ بھی ہمارا بھائی تھا، اور اسی قوم، آپ اور ہم کے لیے دیکھو، بندے کچھ غلطی کرے تو 15 لاکھ لوگ اگر اچھائی کرے تو وہ بھی ہماری ذہن میں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں خان صاحب سے میرے 1-2 باتیں ہیں کہ خان صاحب آپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو باقی تو چھوڑ کے اگر آپ نے یو ٹرن لیا، آپ اسی ایبسولوٹلی ناٹ والوں سے پھر ہیلپ مانگ رہے ہو۔ اور ایک گلہ میرا یہ ہے کہ خان صاحب، آپ عمران خان صاحب، آپ پی ٹی آئی والے، اپنا تو جو بھی طریقہ کار تھا وہ تو اختتام پہ پہنچ گیا، لیکن کاش آپ لوگ طارق جمیل صاحب کا تو تھوڑا بہت برہم رکھ لیتے، کیونکہ وہ پورے کائنات میں اس کا ایک مقام ہے، شخصیت ہے، اس نے آپ کا ساتھ دیا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، یہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ میں ریاست مدینہ کے نام سے کبھی اتفاق نہیں کرتا ہوں، کہ کیونکہ ہم کہاں ہم اور کہاں ریاست مدینہ، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے، لیکن اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کاش آپ کی شخصیت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، کاش آپ سب کو ملا کے اور اداروں کے ساتھ ملا کے، یہ ڈکے تھے، یہ چور ہے، صبح دوپہر شام یہ وہ، اور واحد پی ٹی آئی میں ہوں کہ میں نے اس کے لیے کبھی مشکل، میں نے فضول بات کبھی نہیں کی، اور میرا ضمیر کبھی مجھے اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آیا تھا، کبھی میں نے عوامی نیشنل پارٹی میں نے چھوڑی ہے، ایک بندہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک حرف کبھی ان کے خلاف بولا ہے۔ کیوں؟ میرا ضمیر ان چیزوں کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آج لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی اپنی سوچ ہے، پارٹی بدل چینج کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے، بکنا
ہمیں بکنا نہیں چاہیے. پارٹی بدلتے رہو، ایشو نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچو. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں، عوام، سیاستدان کاش یہ ایک پیج پہ ہو جاتے. ہمارے ملک کی سٹیبلٹی ڈی ویلیو ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی. تو یہ میری مختصر سی وہ تھی. آج سے میں نے باقاعدہ اپنے جو میری رکنیت تھی میں اس سے بالکل مطلب یہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. اور اگر طریقہ کار ٹھیک تھا اور یہ تکلیف آتی تو میرا رب گواہ پورا عمران خان بھی جاتا، میں کھڑا ہوتا. لیکن میں آلریڈی خفا تھا کہ آپ لوگ اپنے گلے میں ابیل مجھے مار والی بات ہے، آپ اپنے مشکلات میں خود اضافہ ڈیلی کر رہے ہو. اور آج وہی ہوا جس کی پیشن گوئی میں نے آلریڈی کی تھی. میں بتائیے گا 3 سال آپ پارٹی میں رہے، اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب خان صاحب پر برا وقت آیا تو آپ کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہوتا ہے مشہور ہے کہ پختون جو ہے وہ تو مہمان نواز لوگ بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، کہ میری دوست ہوئے مشکل ہے اس کے ساتھ جڑتے، آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. یہ بڑی بنیادی کوشچن ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کے سوال کرنے میں بڑا خوش ہوتا ہوں. بھائی جان پتہ نہیں جب میں بات کر رہا تھا آپ سوئے تھے، آپ کہاں گئے تھے؟ سنو، وہاں بالکل نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 سالوں میں اگر کسی نے کہا ایک اسپیکر کے علاوہ کہ میں کسی میٹنگ میں گیا ہوں، میں نے سنو نا، میں نے آغاز میں یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا طریقہ کار میں لچک لے کے آؤ. ارشاد خان سنو نا، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں نا تھوڑا سا. سچی اپنے لہجے کو ذرا پولائٹ رکھ لیں، وہ جرنلسٹ ہے پلیز. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میرا میں نے آپ سے اس کو کہا کہ اچھا سنو ایک منٹ. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں 3 سال جب میری انٹری ہوئی ہے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی اگر میں کوئی پارٹی جوائن کروں اور کوئی گالی گلوچ ہوگی میں پھر خاموش رہوں گا. میں نے کسی ایسے اس کا حصہ بننا نہیں ہے کہ جس میں عزت نہ ہو، جس میں اخلاق کا قدر نہ ہو، جس میں انسانیت کا قدر نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ ہو. میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا. میں کیسر کے حلقے پہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا. ان موقع پہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. میں ٹکٹ پہ بھی خفا نہیں تھا.